من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جزاک اللہ. جی ماشاء اللہ. اب اس کے بعد جو ہے میں درخواست کروں گا سید حماد نقوی صاحب سے کہ وہ اپنی طرف سے امام کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کریں. صلوات پڑھتے سارے مل کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چاہے ایک منقبت کے اشعار ہیں بہت، ایک ہمارے ہیں ذاکر بھی ہیں اور شاعر اہل بیت بھی ہیں، ان کو اللہ نے بہت سوز بھی بہت عطا کیا ہے. نجم السبتین حسنی صاحب ہیں ان کا نام، تو ان کے اشعار انہوں نے خود بھی پڑھے ہوئے ہیں، اور یہ ہمارے برادر سنی کافی سارے نعت خوانوں نے بھی کو کیا، اور اس کے چند اشعار ہیں. فکر و فن سے علی ہے یا علی کے بیٹے ہاں، فکر و فن سے علی ہے یا علی کے بیٹے، اب لگن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے ہاں، فکر و فن صرف لہجائے لہام کا لہمی میں پیمبر نے کہا لہجائے لہام کا لہمی میں پیمبر نے کہا، کیا کہا؟ جان من صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے. بڑا قابل غور شعر ہے. بت بنانے میں تو شامل تھے قبیلے سب کے، بت بنانے میں تو شامل تھے قبیلے سب کے، پر بت شکن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے، سب ہدایت کے ستاروں کی ہدایت کے لیے
انجمن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے. ایک اور بڑا قابل غور شعر ہے. تم روایات سے سمجھو تو ولی اور بھی ہیں. تم روایات سے سمجھو تو ولی اور بھی ہیں پر آیتن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے. آیتن صرف پنجتن شرح تناسب سے گنو تو ان میں تین تن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے. سب کی قبریں ہیں ٹھکانے ہیں مدینے میں مگر سب کی قبریں ہیں ٹھکانے ہیں مدینے میں مگر بے وطن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے. آج بھی گنبد خضرا سے یہ آتی ہے صدا. آج بھی گنبد خضرا سے یہ آتی ہے صدا. کاش زہرا کی لحد تک میرا سایہ ہوتا. بے وطن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے. صلوات بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب ہم درخواست کرتے ہیں نذیر بھائی سے کہ وہ خود یا ان کی بچی جو ہے مرثیہ پڑھیں. شکریہ محمد. صلوات علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. چلتے ناکے سے گرایا
جلتی ریت پر چلتے ناکے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خون برو کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خون برو بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے بعد بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے بعد پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا آنکھ پتھرائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین صلوات علی محمد و آل محمد۔ اب ہم درخواست کرتے ہیں ڈاکٹر سید جواد نقوی صاحب سے کہ وہ نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ جی شکریہ قبلہ۔ چند اشعار میں پڑھوں گا مولا حسین کی شان میں۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، خدا کے دین کا نا خدا، خدا کے دین کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے، کرم کی انتہا حسین ہے، میرا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کرے جو کوئی ہم سری کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے،
یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، میرا حسین ہے، نہ کوئی دوسرا حسین ہے۔ کرو گے گر مخالفت غم حسین کی یہاں، وہ حشر ہوگا حشر میں کہ الحفیظ والعلماء، جہاں بھی چھپنے جاؤ گے، جہاں بھی چھپنے جاؤ گے، کہیں پہ بچ نہ پاؤ گے، کہ ہر جگہ میرا حسین ہے، میرا حسین ہے، کہ ہر جگہ میرا حسین ہے۔ قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، فشار سے عذاب سے مجھے نجات مل گئی۔ سوال جب کیا گیا، سوال جب کیا گیا کہ کون تیرا رہنما، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، میرا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ ابھی جو عزاداری پہ جو لوگ اعتراض کرتے اس کے بارے میں، شہید کربلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے، وہ بد عمل ہے بد نسب، اسی پہ بے شمار ہے۔ ارے او دشمن ازا، ارے او دشمن ازا، تو مر ذرا لحد میں جا، پتا چلے گا کیا حسین ہے، میرا حسین ہے، پتا چلے گا کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، میرا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ صلوات پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ڈاکٹر جلیزہ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں، شاید وہ ڈرائیونگ کر رہے ہیں جی السلام علیکم قبلہ، میں تھوڑا آج کام سے میرا لمبا دن تھا تو میں بس گاڑی سے شرکت ہوگی، آج پڑھ نہیں پاؤں گا میں، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، کوئی آپ نے شرکت کی ہے، بڑی بات ہے جی۔ ابھی خدا آپ کو حفظ و امان میں رکھے، اس کا اجر عطا فرمائے۔ ابھی اور کوئی پڑھے گا؟ عروج بیٹا آپ پڑھیں گے؟ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام بیٹا جی۔ جی آپ جی نثر میں پڑھیں، اس میں ترنم میں نہ پڑھیں نا؟ جی بالکل صحیح۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے بلا کا شاہ سوار ہے، کہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، یہ کون حق پرست ہے مائے رضا سے مست ہے، کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے، ادھر ہزار گات ہے مگر عجیب بات ہے، کہ ایک سے ہزار کا حوصلہ شکست ہے، کہ جس کی ایک ضرب سے کمال فن حرب سے، کئی شکی گرے ہوئے تڑپ رہے ہیں کرب سے، غضب ہے تیغ دو سرا کے ایک ایک وار پر، اٹھی صدائے العما زبان شرق و غرب سے، یہ بالیقین حسین ہے۔ ابابی تار تار ہے تو جسم بھی فگار ہے، زمیں بھی تپی ہوئی فلک بھی شعلہ بار ہے، مگر یہ مرد تیغ زن اس صف شکن فلک فگن، کمال صبر و تن دہی سے محو کارزار ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔ دلاوری میں فرد ہے بڑا ہی شیر مرد ہے، کہ جس کے دبدبے سے رنگ دشمنوں کا زرد ہے، حبیب مصطفیٰ ہے یہ مجاہد خدا ہے یہ، جبھی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد برد ہے۔ ادھر شاہ شام ہے ہزار انتظام ہے، ادھر ہیں دشمنان دی ادھر فقط امام ہے،
مگر عجیب شان ہے غضب کی آن ماشاء بان اللہ. ہے کہ جس طرف اٹھی ہے تیغ بس خدا کا نام ہے یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ اور کسی نے پڑھنا ہے؟ نہیں؟ جی میں ابھی شروع کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يؤسي نعما ولا الدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والقاسم مصطفى صلوات پڑھیں وعلى عطرته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما لهم عذاب مهين. جو آیات امام حسین نے کربلا کے میدان میں پڑھی ہیں ان میں سے ایک آیت یہ ہے. روایت کے الفاظ ہیں کہ شب عاشور تھی، جس طرح غازی عباس، علی اکبر، زہیرکین آل ابا کے خیموں کا پہرا دے رہے تھے، اسی طرح دشمن کی فوج بھی فاصلے پر کھڑے ہو کر کے اپنے لیے پروٹیکشن کا انتظام کر رہی تھی اور گھیرے کو مزید تنگ کر رہی تھی. تو اس رات کی تاریکی میں امام حسین نے اس آیت کی تلاوت کی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ یہ نہ سمجھیں کہ خدا نے انہیں مہلت دی ہے، یہ مہلت ان کے لیے اچھی ہے. إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا یہ مہلت انہیں اس لیے دی گئی ہے تاکہ ان کے گناہوں میں اضافہ ہو. لہم عذاب مہین ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ذلیل و خوار کرنے والا عذاب ہے. پھر امام نے دوسری آیت کی تلاوت کی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ خدا مومنین کو تنہا نہیں چھوڑ دیتا یہاں تک کہ خبیث اور طیب میں فرق پتہ چل جائے. خدا یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں غیب کا کوئی علم ہو جائے. جب امام نے ان دونوں آیتوں کی تلاوت کی تو جو یزید کا لشکر تھا اس میں ایک آدمی تھا عبداللہ بن سمیر. عبداللہ بن سمیر نے فوراً یہ کہا کہ یہ قرآن نے جو کہا ہے حتیٰ یمیز و طیب، ہم طیب و پاک لوگ ہیں. تو فوراً امام کے جو صحابی تھے بریر ابن خدیر، انہوں نے آواز دی ہے فاسق، ہو سکتا ہے کہ خدا تمہیں پاک قرار دے، یہ نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. بریر میدان کربلا میں امام کے جو صحابہ میں سے ایک عظیم آدمی اور شاہ سوار تھے، اور ان کی وہ روایت مشہور ہے، ان کا رجز کربلا کے میدان میں جب انہوں نے کہا کہ انا بریر الجملی والبجلی وعلا دین علی ودینہ دین النبی، کہ میں بریر ہوں، میں نے جنبل میں لڑائی لڑی ہے، میں پہاڑ ہوں اور میں علی کے دین پر ہوں اور علی کا دین نبی کا دین ہے. جب انہوں نے یہ لفظ استعمال کیے تو سامنے دشمن کے لشکر میں سے ایک آدمی نکلا، اس نے کہا انا علی دین عثمان. تو انہوں نے فوراً کہا بالکل علی دین شیطان، تم عثمان کو، حضرت عثمان کو اپنے لیے ڈھال مت بناؤ، جو بھی علی کے دین کے مقابلے میں آئے گا، علی کے مقابلے میں آئے گا، پیغمبر کے مقابلے میں آئے گا، وہ اس کا دین شیطان کا دین ہے. اب صبح ہوئی ہے عاشورہ کو، تو پھر امام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا ہے
اور امام کا خطبہ جو تاریخ نے نقل کیا ہے وہ اس طرح ہے، اور اس خطبے کے آخر میں امام نے ایک آیت کی تلاوت کی ہے، یا ایھا الناس اسمعوا قولی۔ امام صبح ہوئی ہے، علی اکبر شہزادہ علی اکبر نے اذان دی ہے، اپنے لشکر کی صفیں بنائی ہیں، 3 حصے کیے ہیں لشکر کے، ایک کا کمانڈر بنایا ہے حبیب ابن مظاہر کو، اور ایک کا کمانڈر بنایا ابو الفضل عباس کو، اس طرح لشکر کی ترتیب کی، اور سامنے آگے اتمام حجت کے لیے یا ایھا الناس اسمعوا قولی، اے لوگوں میری بات کو سنو، ولا تعجلوا، اور جلدی مت کرو، حتی اعظکم بما هو حق لکم علی، یہاں تک کہ میں تمہیں موعظہ کروں، وصیت کروں، نصیحت کروں جو میری گردن پر تمہارے لیے حق ہے، حتی اعتذر علیکم من مقدمی علیکم، یہاں تک کہ میں تمہارے سامنے یہ بیان کروں کہ کیوں میں یہاں آیا ہوں، فَإِن قَبِلْتُمْ عُذْرِي، اگر تم میرے عذر کو، میرے ایکسکیوز کو مان لو، وَصَدَقْتُمْ قَوْلِي، اور میرے قول کی صداقت کا یقین کر لو، وَآتَيْتُمُونِي نِصْفًا مِنْ أَنفُسِكُمْ، اور مجھے انصاف عطا کرو، كُنْتُمْ ذَلِكَ أَشْهَدَ، تم شہادت مند ہو جاؤ گے، وَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ عَلَيَّ سَبِيلٌ، اور پھر تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا مجھ پر تجاوز کرو، وَإِن لَمْ تَقْبَلُوا مِنِّي الْعُذْرَ، اور اگر تم میرے ایکسکیوز کو قبول نہ کرو، وَلَمْ تُعْطِينِي نِصْفًا مِنْ أَنفُسِكُمْ، اور مجھے انصاف عطا نہ کرو، فَاجْمُعُوا أَمْرَكُمْ، تم اپنے آپ کو اکٹھا کر لو، وَشُرَكَاءَكُمْ، اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کرو، ثُمَّ لَمْ يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً، یہاں تک کہ تمہارا جو کام ہے، تمہارے جو معاملات تمہارے لیے پوشیدہ نہ ہو، ثُمَّ اقْضُوا عَلَيَّ، پھر تم مجھ پر مجھے قتل کر سکتے ہو، وَلَا تَنظُرُوا، اور پھر اس میں تم مذائقہ بھی نہ کرو، اِنَّا وَلِيَّ اللَّهِ، میرا ولی اللہ ہے، الذی نزل الکتاب، جس نے کتاب کو نازل کیا، وہ یتولی الصالحین، اور یہی پاک ہستی صالحین اور نیک لوگوں کی ولی ہے۔ امام علیہ السلام چاہتے تھے کہ ہر مرحلے پر اہتمام عزت ہو، بغیر دلیل کے، بغیر وجہ کے، بغیر کسی آرگومنٹ کے جنگ شروع نہ ہو۔ آخر دم تک امام کی کوشش تھی کہ وہ لوگ نصیحت کو مان لیں اور امام کی بات کو ماننے کے بعد اپنی لاج بازی سے اور ضد بازی سے ہٹ جائیں۔ امام نے یہاں 2 آیتوں کی تلاوت کی، فَاجْمَعُوا رَأْیَکُمْ، یہ آیت ہے حضرت نوح سے متعلق۔ حضرت نوح نے کہا اپنے قوم کو کہ تم اپنی رائے کو جمع کر لو، اور پھر تم مجھ پر چڑھائی کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو، اور ولا تنظرون، اور پھر تم اس میں انتظار بھی نہ کرو۔ یہ آیت حضرت نوح نے اپنی قوم کے لیے پڑھی، جب حضرت نوح کی قوم نے حضرت نوح کو ستانا شروع کر دیا، ان کی بات سے انکار کرنا شروع کر دیا، ان کی نصیحتوں کے ماننے سے انکار کر دیا، حتیٰ خود حضرت نوح کی بیوی اور ان کا بیٹا ان کی بات نہیں مان رہے تھے۔ حضرت نوح سے کسی سوال کیا کہ اے رسول اللہ، آپ یہ جو بیوی آپ کی نافرمان ہے، آپ کی بات کو نہیں مان رہی، آپ کے قول کو ٹال رہی ہے، آپ کی تبلیغ میں آپ کے ساتھ معاون نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے، طلاق کیوں نہیں دیتے؟ تو حضرت نوح نے ارشاد فرمایا کہ مخالف کو، دشمن کو اپنی نگاہ میں رکھنا چاہیے۔ قرآن میں 2 مثالیں دی ہیں، عورتوں کے لیے نوح کی مثال دی ہے اور مردوں کے لیے فرعون کی مثال دی۔ ایک آدمی اگر کہتا ہے کہ میری بیوی اچھی نہیں ہے، بد اخلاق ہے، بد خلق ہے، میرا خیال نہیں رکھتی، میری بات نہیں مانتی، مجھے فالو نہیں کرتی، یہ کہہ کر کے جان چھڑانا چاہے تو وہ نہیں چھڑا سکتا۔ جب نوح علیہ السلام گزارا کر سکتے ہیں، زندگی کو آگے بڑھا سکتے ہیں، معاملات کو جوڑ کر رکھ سکتے ہیں، اس فیملی کے یونٹ کو اکٹھا رکھ سکتے ہیں، تو دوسرے افراد بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور نقطہ بھی، کیسے ہو گیا کہ نوح کا بیٹا، اللہ کے نبی کا بیٹا، راستے سے بھٹک گیا، پٹری سے اتر گیا، نافرمان ہو گیا؟ جواب یہ کہ ماں کی اچھی تربیت نہیں تھی۔ نبی اللہ کا بیٹا ہونے کے باوجود کیا راستے سے بھٹک گیا، نبی کے خلاف ہو گیا۔
کیوں؟ ماں کی تربیت اچھی نہیں تھی. اور اس میں دوسری آیت جو ہے یہ پیغمبر نے پڑھی ہے کفار مکہ کے لیے. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا ولی اللہ ہے، ہوا یتولی الصالحین. اے یزید تو نے اتنا بڑا لشکر اکٹھا کر لیا ہے، تیرے لشکر میں 30,000 ہیں، 30 سے 60 بھی ہو جائیں، حسین گھبرانے والا نہیں ہے. کیوں؟ کہ حسین کے ساتھ اللہ ہے، اللہ حسین کا وارث ہے. اور امام حسین نے یہ آیت پڑھنے کے بعد روایت کے الفاظ ہیں، جب اس آیت کی تلاوت کی امام حسین نے تو دشمن میں سے ایک آدمی سامنے آیا، اس نے آ کر کہا کہ اے حسین آپ بیعت کیوں نہیں کرتے، خود بھی امان میں چلے جائیں اور یہاں پر بھی خون و خرابے سے معاملہ پیچھے ہٹ کر ختم ہو جائے. تو امام نے جواب میں کہا لا واللہ لأوتیکم بیدی عطاء الذلیل، اللہ کی قسم حسین ذلت کا ہاتھ کبھی بھی یزید کے ہاتھ میں نہیں دے گا. ولا افر فرار العبید، اور نہ ہی میدان سے بھاگے گا. ثم نادى یا ابا عبد اللہ، پھر امام حسین نے آواز دی اے اللہ کے بندو، انی عذت بربی وربکم ان ترجمونی واعوذ برب وربکم من کل متکبر ولا یؤمن بیوم الحساب. خدا کی قسم میں ذلت کا ہاتھ نہیں دوں گا اور نہ ہی غلاموں کی طرح بھاگوں گا. میں اپنے پروردگار جو میرا اور آپ کا پروردگار ہے اس کی پناہ میں چلا جاؤں گا. مجھے تم جو مجھ پر تہمت لگا رہے ہو کہ میں تفرقہ ڈال رہا ہوں ملت پر، میں اس تہمت سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں، اور میں ہر متکبر سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں. یعنی بعض لوگ یہ فکر کر رہے تھے کہ امام حسین اس لیے بیعت نہیں کر رہے کہ متکبر ہیں شاید. امام حسین نے جواب دیا کہ تکبر کی وجہ سے ایسا نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں اس وجہ سے ایسا کر رہا ہوں کہ یزید اس قابل نہیں ہے. مثلی لا یبایع مثل یزید، حسین جیسا یزید جیسے کہ بیعت نہیں کرے گا. امام نے ایک قانون چھوڑ دیا. امام نے نہیں کہا کہ حسین ابن علی یزید بن معاویہ کی بیعت نہیں کرے گا، نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، بلکہ یہ کہا کہ حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. امام نے ایک قانون دے دیا، ایک کلیہ دے دیا، ایک جنرل ریگل بنا دیا کہ اس کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی، اس سے پہلے میرے بابا نے کسی کی بیعت نہیں کی تھی، میرے نانا نے کسی کی بیعت نہیں کی تھی، اور اس کے بعد بھی جو حسینی ہوگا، حسین کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا، حسین کو فالو کرنے والا ہوگا، کبھی بھی ظلم کے سامنے نہیں جھکے گا. ایک روایت میں آتا ہے کہ امام حسین نے اس کے بعد اپنے اصحاب کے لیے تقریر کی. یہ روایت نقل کی ہے جابر جوفی نے امام باقر علیہ السلام سے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا کہ کربلا کی روایات ائمہ سے نقل نہیں ہے، نہیں، ائمہ سے نقل ہیں، امام باقر سے، امام جعفر صادق علیہ السلام. امام باقر تو خود راوی تھے کربلا کے. اور اگر ہم کہیں کہ وہ بچے تھے، معصوم کے لیے بچہ اور بڑا ہونا سیم ہوتا ہے. اگر فرض کریں کہتے بچے ہیں، پھر بھی ایک واسطے سے نقل کر رہے ہیں، کیوں کربلا میں خود ان کے والد گرامی موجود ہیں. امام حسین نے عاشورہ کے دن جنگ شروع ہونے سے پہلے اپنے اصحاب کے درمیان خطبہ ارشاد فرمایا اور ان کو تلقین کی کہ یہ جو تم جنگ لڑ رہے ہو اس سے گھبراؤ نہیں. جب ابراہیم اپنے آپ کو آگ میں پھینک سکتے ہیں، موسیٰ اپنے آپ کو دریا کے حوالے کر سکتے ہیں، گزشتہ انبیاء اپنے آپ کو درختوں میں چھپا سکتے ہیں اور پھر دشمن وہاں انہیں آرے کے ذریعے کاٹ سکتا ہے، تو ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں. امام نے قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی، قلنا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. امام نے کہا کہ میرے ساتھیوں گھبرانا نہیں، یہ تلواریں ہیں نا، یہ نیزے ہیں، یہ دشمن کے تیر ہیں، یہ تمہارے لیے خدا کی طرف سے سلامتی کا پیغام لے کر آئیں گے، اور جس طرح ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی ہوگی اس طرح تمہارے لیے بھی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی. کربلا کے شہداء میں سے ایک شہید ہے مسلم نوس سے، بعد میں ان کا ذکر بھی آئے گا، تھوڑی دیر بعد ہم ذکر کریں گے.
یہ اتنے ضعیف اور نائیف تھے اور عمر رسیدہ تھے کہ کربلا کے میدان میں انہوں نے 2 کپڑے منگوائے ہیں. ایک کپڑا انہوں نے کمر سے باندھا ہے اور ایک اپنی آنکھوں سے باندھا ہے، کیونکہ آنکھوں کی ان کی جو پلکیں تھی وہ گر رہی تھی بڑھاپے کی وجہ سے، دکھائی نہیں دیتا. اور عصا مانگا ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، ایک ہاتھ میں عصا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جو آدمی جسے دکھائی نہیں دیتا، چلنے میں اس عصا کا محتاج ہے، تلوار صحیح ٹھیک طریقے سے چلا نہیں سکتا، وہ میدان میں آیا اس لیے کہ جنگ کا پڑھلا تبدیل کرے؟ نہیں، صرف اپنا حق ادا کرنے کے لیے آیا ہے، صرف اپنی شمولیت کے لیے آیا ہے، صرف یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ حق کس طرف ہے. امام علی کے صحابی ہیں ابو رافع، بہت عظیم صحابی ہیں. امام علی علیہ السلام کی گورنمنٹ میں منشی تھے. ابو رافع انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے کہ ان لوگوں کے اسماء، ان کی بایوگرافی لکھی ہے جنہوں نے شہادت کا جام نوش کیا امام علی علیہ السلام کی بارگاہ میں، جنگ صفین، جنگ جمل میں، اور جنگ اس میں ناروان میں، اور پیغمبر نے انہیں بشارت دی تھی جنت کی. ابو رافع بہت ضعیف العمر ہیں، صحیح ٹھیک طریقے سے چل نہیں سکتے. کسی نے پوچھا ابو رافع تم کس لیے جنگ کے میدان میں آ گئے ہو؟ تم تو تلوار نہیں چلا سکتے، تیر نہیں پھینک سکتے ہو. کہا صرف بتانے کے لیے آئے ہوں کہ حق کس طرف ہے. مسلم بن اوسیہ نے 2 کپڑے مانگے، عصا مانگا ہے، اور میدان میں آ گئے ہیں بتانے کے لیے کہ حق نواس ہے رسول کے ساتھ. اس لیے تو امام کے ایک صحابی ہیں، انہوں نے بڑا پیارا رجز پڑھا ہے میدان کربلا میں، اور اس رجز کے الفاظ ہیں امیر الحسین و نعم الامیر، میرا سردار حسین ہے اور بہترین سردار ہے. فواد بشیر النذیر، اور یہ اس ہستی جس کو قرآن نے بشیر النذیر کہا، اس کے جگر کا ٹکڑا ہے. فاطمہ امہ والی والدہ التعلمون لہ نذیر، جن کے والد گرامی جن کی والدہ فاطمہ ہے اور والد گرامی علی مرتضیٰ ہے، کیا تمہارے پاس ایسی کوئی مثال ہے؟ پھر امام علیہ السلام نے خطبے میں مزید ارشاد فرمایا اپنے ساتھیوں سے، فَابْشِرُوا وَاللَّهِ لَئِن قَتَلُونَا فَإِن نَرُدُّ عَلَى نَبِيِّنَا، تمہیں میں بشارت دیتا ہوں اگر یہ لوگ ہمیں قتل کر دیں تو ہم جلد از جلد اپنے پیغمبر کے پاس پہنچ جائیں گے. پھر امام نے خطبے میں رجت کو بیان کیا، رجت کو، کہ جو ہے میری شہادت کے بعد امام زین العابدین امام ہوں گے، پھر امام زمانہ آئیں گے، امام زمانہ کے بعد پھر دوبارہ امام حسین کی جو ہے حکومت آئے گی، اور اس طرح دشمنان اہل بیت سے انتقام لیا جائے گا، اور خدا نے جو وعدہ کیا ہے کہ نیک اور صالح لوگوں کی حکومت اس دنیا میں قائم ہوگی، وہ وعدہ پورا ہو جائے گا. پھر امام حسین علیہ السلام نے قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ اگر زمین والے ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمین کی برکات نازل کریں گے، لیکن انہوں نے جھوٹ بولا ہے، بس ان کو ہم نے پکڑ لیا ہے ان کے جھوٹ کی وجہ سے. امام یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ یہ دشمن ہمارے سامنے جو آ گیا، ابھی بھی اگر توبہ کر لے، ابھی بھی جو ہے راستے پر آ جائے، ابھی بھی یزید کا ساتھ چھوڑ دے، ابھی بھی لج بازی کو چھوڑ دے اور اسلامی احکام پر عمل کرنا شروع کر دے، تو خدا آسمان سے ان پر برکات نازل کرے گا، لیکن یہ ایسا نہیں کریں گے. پھر امام نے خطبے کے آخر میں ارشاد فرمایا، ثم ان اللہ یحب شیعتنا کرامۃ لا یخفی علیہم شیء فی الارض، پھر اللہ تعالی ہمارے شیعوں کو کرامت عطا کرے گا امام زمانہ کے ظہور کے بعد. وما کان فی حتی ان رجل منہم یرید ان یعلم علم اہل بیت فیخبرهم بعلم ما یعلمون، پھر ایسا ہوگا خدا جو ہے ان شیعوں کو کرامت عطا کرے گا، ان پر کوئی چیز مخفی نہیں رہے گی، اور ان میں سے جو بھی علم اہل بیت کو حاصل کرنا چاہے گا خدا اس کی انہیں خبر دے گا. پھر امام حسین علیہ السلام
اسی خطبے کے اثناء میں بعض روایات بتاتی ہیں کہ مسلم بن اوسہ شہید ہو، امام کو خبر دی گئی کہ مسلم بن اوسہ شہید ہو گئے. امام حبیب بن مظاہر کے ہمراہ مسلم بن اوسہ کی لاش پر گئے اور وہاں جا کر اس طرح ارشاد فرمایا رحمک اللہ یا مسلم، مسلم خدا کی آپ پر رحمت ہو. پھر قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کر لیا ہے، یعنی شہادت نصیب ہو گئی ان کو، شہادت ان کو نصیب ہو گئی ہے، اور ان میں سے کچھ لوگ شہادت کے منتظر ہیں اور کسی چیز کی تبدیلی نہیں آئی ان چیزوں میں. اور اسی طرح جب قیس بن مصاہر سیداوی کی شہادت کی خبر ملی تو امام نے بھی اس وقت یہی آیت اس کی تلاوت کی فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. اور جو بھی شہید میدان کی طرف جاتا تھا تو جاتے ہوئے اس طرح سلام پڑھتا تھا السلام علیک ابن رسول اللہ. تو امام اس کے جواب میں ارشاد فرماتے تھے علیک السلام نحن خلفک، میرا سلام ہو تم پر ہے میرے جانثارو، میں بھی تمہارے بعد آ رہا ہوں. وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. دشمن کے لشکر میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا محمد اشعث، بڑا جسور، بے باک اور ملعون آدمی تھا. اس نے جسارت کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا پیغمبر سے کوئی رابطہ نہیں ہے، آپ جو اپنے آپ کو پیغمبر کا نواسا کہتے ہیں یہ غلط ہے. امام نے قرآن کی آیت پڑھی جواب دینے کے لیے ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے چنا آدم کو، ونوحن نوح کو، وآل ابراہیم آل ابراہیم کو، آل عمران علی العالمین آل عمران کو پوری عالمین پر چنا. ذریت بعضها من بعض، ان میں سے بعض کی بعض ذریت ہیں. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. پھر امام نے ارشاد فرمایا تلاوت کے بعد واللہ ان محمد لمن آل ابراہیم، خدا کی قسم محمد آل ابراہیم سے، وَإِنَّ عِطْرَةَ الْهَادِيَ لِمَنْ آلِ محمد لمن آل محمد، اور جو عطرت ہیں ہم ہیں وہ ہم آل محمد کی. پھر امام نے اس شخص کو جس نے تانا دیا تھا کہ آپ کا کوئی واسطہ نہیں پیغمبر سے، اس کو اس طرح ارشاد فرما کر بدعا دی اللہم ارے محمد ابن الاشعث ذلا فی هذا اليوم لا تعز بعد هذا اليوم ابدا. خدایا اس ملعون کو تو ذلت نصیب فرما اور اس کے بعد عزت کسی نہیں ملنی چاہیے. یہ امام علیہ السلام کی آیات سے استنباط تھا. اور کل جو ہے ہم وہ آیات پڑھیں گے، اور کل ہم آخری ہماری مجلس ہوگی. میں نے عرض کیا پہلے دوستوں کی خدمت میں، کل ہم وہ آیات پڑھیں گے جو امام حسین کے کٹے ہوئے سر نے تلاوت کی اور ان کی تشریح کریں گے. میں قربان جاؤں امام کے جانثاروں پر. امام علیہ السلام کے جو جانثار ہیں ان کی مثال نہیں ملتی. امام حسین ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا نے مجھے ایسے صحابہ عطا کیے جو انبیاء کو نہیں ملے، اور امام نے ان کا انتخاب کیا تھا. یہ ویسے نہیں آگے تھے. کئی لوگ کربلا میں تھے ان کو شہادت نصیب نہیں ہوئی، اور کئی لوگ کوفہ میں تھے کربلا پہنچ گئے تھے. انہی میں سے مسلم بن اوسہ ہے، انہی میں سے عابس شاکری ہے، انہی میں سے حبیب ابن مظاہر. جب لشکروں پر اضافہ ہو رہا تھا، بی بی زینب نے اپنے بھائی کو بلایا، کہا بھائیا مجھے بتاؤ کہ لشکر کس لیے جمع ہو رہے ہیں؟ کہا یہ آپ کے بھائی کو شہید کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں. کبھی حرملہ کا لشکر آ رہا ہے، کبھی خولی کا لشکر آ رہا ہے، کبھی حکیم ابن طفیل کا لشکر آ رہا ہے، کبھی انس کا لشکر آ رہا ہے. کہا بھائیا آپ کا وہ کوئی ساتھی ہو تو آپ اسے بلا لے. کہا ہمارا کون ہے؟ میری ماں کو شہادت ہوئی، ان کی فصلیں ٹوٹی، کسی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. میرے بابا کو مسجد میں شہید کیا گیا، کسی نے بدلہ لینے کی کوشش نہیں کی. میرے بھائی کے جنازے پر تیر چلے، کوئی نہیں آیا ہماری مدد کرنے کے لیے. کون ہے جو ہماری مدد کر سکتا؟ ہاں میرا بچپن کا ایک ساتھی ہے، میرا بچپن کا ایک ساتھی ہے، اس کا نام ہے حبیب ابن مظاہر، پیغمبر کا صحابی ہے. میں اسے خط لکھتا ہوں. امام حسین نے خط لکھا
من الحسین ابن فاطمہ الی حبیب ابن مظاہر رجل فقی. عرب میں ماں کا نام اس وقت لیا جاتا ہے جب انسان بہت زیادہ مجبور ہو جائے. امام نے اپنی ماں کا نام لکھا. خط حبیب ابن مظاہر کے پاس پہنچا، رو کر زمین پر بیٹھ کے کہ میرے مولا پر اتنا مشکل وقت آن پڑا ہے کہ حسین نے ماں کا واسطہ دیا. بازار میں خضاب خرید رہے تھے اور خضاب کو زمین پر چھوڑ دیا اور گھر کی طرف روانہ ہوئے. زوجہ کا امتحان لینے کے لیے کہنے لگے کہ حسین علیہ السلام کا مولا کا خط آیا ہے، تک پتلا ہے، مولا نے لکھا ہے میں میدان کربلا میں آ گیا ہوں، میرے ساتھ زینب ہے، میرے ساتھ سکینہ، میرے ساتھ علی اکبر ہے، خدا کے واسطہ اے حبیب میری مدد کو آ جائیں. زوجہ نے سوال کیا کہ حبیب تیرا کیا ارادہ ہے؟ امتحان لینے کے لیے کہنے لگے کہ میں نہیں جانا چاہتا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں تھک گیا ہوں، میں نہیں جنگ لڑ سکتا ہوں. زوجہ نے کہا اگر ایسا مسئلہ ہے نا تو گھر بیٹھ جا، مجھے اپنی تلوار دے، مجھے اپنا گھوڑا دے، میں روانہ ہوں گی. تو حبیب نے کہا نہیں زوجہ، میں امام کی نصرت کے لیے جاؤں گا. حبیب نے اپنے غلام کو گھوڑا دیا. کوفے میں نظر بندی تھی، کوئی باہر نہیں جا سکتا تھا. گھوڑا دیا غلام کو اور کہا میں کوفہ سے باہر جا کر میرا انتظار کر رہے. اور جب آنے میں حبیب نے دیر کی نا تو غلام گھوڑے سے کہہ رہا اگر میرا آقا نہ آیا نا اے گھوڑا میں تجھ پر سوار ہو کر جاؤں گا میدان کربلا میں، علی اکبر کے شعلہ پہ شعلہ لڑوں گا، کوئی تیر امام کی طرف نہیں آنے دوں گا. یہ قریب سے حبیب سن رہے تھے اور کہا مولا آپ اتنے بے کس ہو گئے کہ غلام آپ کی مدد کا دم بھر رہے ہیں. حبیب روانہ ہوئے. ادھر امام حسین نے پرچم تقسیم کیے، ایک پرچم رکھ لیا. کہا مولا یہ پرچم کیوں کسی کو نہیں دے رہے، کسی کو دے دے. کہا اس پرچم کا صاحب آنے والا ہے، میرا حبیب آئے گا جو میری مدد کو پہنچے گا. یہ پرچم اس کی امانت ہے. کہتے ہیں جب حبیب میدان کربلا میں داخل ہوئی نا تو امام حسین نے آواز دی میرا علی اکبر بیٹا میرا مہمان آ گیا ہے، جاؤ آگے بڑھو استقبال کرو. جب پہنچے نا تو بی بی زینب نے کہا میری طرف سے حبیب کو سلام دینا اور کہنا حبیب قیامت کے دن میرے نانا کی شفاعت تجھے حاصل ہو، تو مشکل وقت میں ہماری مدد کرنے کے لیے آ گیا. جب یہ سننا تھا حبیب رو گئے. کہا میں ناچیز میں حقیر کیسے ہو گیا؟ بی بی مجھ پر سلام بھیج رہی ہے. ایک دفعہ حبیب نے میدان میں آ کر جنگ لڑی. حبیب امام کو مدد کے لیے نہیں پکارا. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ میرا آخری سلام قبول کرے. ایک دفعہ امام دوڑ کر حبیب کی سر کو اپنی گود میں لیا. کہا کوئی عارض ہوا؟ کہا مولا. حبیب نے رونا شروع کر دیا. کہا حبیب کیوں رو رہا ہے؟ کہا میں گھوڑے سے گرا تھا، آپ نے میرے سر کو اٹھا لیا، اپنی گود میں رکھ لیا، مجھے آپ ناز کر رہے ہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد آپ بھی گھوڑے سے زمین سے زمین پر آئیں گے. کوئی نہیں ہے جو آپ کے سر کو اپنی گود میں لے. لعنت اللہ قوم الظالمین. فسيعلم الذين ينقلبون. خدایا اس کلیل سی حاضر کو قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کا فرما. یا اللہ بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ حاضرین کی جو حاجت روائی فرما. یا اللہ آج کی بانی ہے ہماری بہن صفیہ، یا اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے رزق کو فرما، ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، ان کی مرحومین کی بخشش فرما. یا اللہ ہمیں ہر قسم کے غم پریشانی سے محفوظ فرما اور ہمیں حسین صحیح معنوں میں منانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم کرم کرنے والا زمانے کے امام کے ظہور میں تعدیل فرما. جہاں پہ آل بیت ہیں خدایا انہیں اپنو حفظ و امان میں رکھ. یا اللہ ہمیں ایمانوں میں پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما. سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یا اللہ سورہ فاتحہ کا اس مجلس کا اس محفل کا اس ذکر کا ثواب حاضرین کے لواحقین مرحومین مرحومات کو بچا، ان کی قبروں کو منور فرما، ان کی درجات کو. یا اللہ آج کی بانی مجلس صفیہ بہن ہے، زوجہ فیاض حسین، یا اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. یا اللہ جو بیت کے راستے میں خرچ کیا یا اللہ اس کے دگنا چگنا عطا فرما، اس کو نظر نیاز. اللہم صلی اللہ